صدر مملکت آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کرنے کی سمری منظور کر لی۔ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ یہ عہدہ 5 سال کے لیے سنبھالیں گے۔ صدر نے چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر سدو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی، جو مارچ 2026 سے مؤثر ہوگی۔ ایوان صدر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ ملک درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان اب اونچی اڑان بھرے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ گجرانوالہ کے عوام کا حق ہے جو انہیں پہلے ملنا چاہیے تھا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ منصوبہ ایمن آباد سے گھکڑ تک 30 کلومیٹر پر محیط ہوگا اور روزانہ 51,000 سے زائد افراد استفادہ حاصل کریں گے، جبکہ منصوبے میں 40 بسیں چلائی جائیں گی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قومی مالیاتی کمیشن اجلاس کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا اور صوبوں سمیت وفاق نے اپنی مالیاتی پوزیشن پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اگلے ہفتے تشکیل پائے گا اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ مراد علی شاہ کے مطابق اگلا NFC اجلاس 8 اور 15 جنوری کو متوقع ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے ریجن ڈونباس کو طاقت کے ذریعے حاصل کرے گا اور یوکرینی فوج کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پوٹن نے انٹرویو میں کہا کہ ڈونباس کے حصول پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور یہ جگہ روس کی ہے، جبکہ اس وقت 85% علاقہ روسی کنٹرول میں موجود ہے۔ پوٹن نے مزید کہا کہ امریکی مجوزہ منصوبے پر بات چیت ہوئی تھی لیکن اسے قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب یوکرین کی وزیر خارجہ اینڈری سائبا کا کہنا ہے کہ روسی صدر صرف دنیا کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔